الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر برادر مکرم حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، حضرت العلام مولانا خیر الحسن صاحب قبلہ نوری مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ سید غلام معین الدین صاحب قبلہ پیر سید فخر الدین بابا، برادر مکرم حضرت مولانا حافظ امین رضوی صاحب، برادر عزیز حضرت علامہ ادریس ربانی صاحب، حضرت مولانا عارف رضوی صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی،
خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور جن آیات کی تلاوت کی گئی اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کا مسلمان ایک بڑے عظیم منشور کا طالب ہے، اور سب کی نگاہیں مفکرین، مدبرین، محررین، دانشوروں کی طرف سوالیہ طور پر اٹھتی نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین سے گرتے ہوئے مکانات کا گرد و غبار، بستیوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں، تڑپتی ہوئی لاشیں، بیوہ ہوتی ہوئی نوجوان قوم کی بچیاں، یتیم ہوتے ہوئے ننھے بچے، ان حالات کے اندر مسلم امہ کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں، ہم بیچارہ ہو رہے ہیں، ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ کل تک قوم کو احساس کم تھا، لیکن بہرحال اب گفتگو سننے کے بعد یہ احساس ہمیں بھی ہوتا ہے کہ قوم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ احساس کر رہی ہے، اسے کوئی منشور چاہیے، اسے کوئی لاہ عمل چاہیے، اسے زندگی گزارنے کا کوئی طرز حیات چاہیے۔ ایسے عالم کے اندر کوئی ہمارے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر حالات کو بدلنا ہے، حالات کو تبدیل کرنا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے۔ میں اس کا منکر نہیں، کچھ حد تک بات صحیح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مال و دولت پر محنت کرنی چاہیے، یقیناً یہ بات بھی کچھ حد تک کے درست ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں محنت کر کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کچھ حد تک یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن اگر حقائق کی طرف نگاہ کی جائے، اس لیے کہ ہم اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے بعد اگر نمونہ ہمارے لیے کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی انتہائی پاک زندگی، انتہائی پوتر زندگی، ہمارے لیے لاہ عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بعد اگر کسی کی زندگی کو قرار دیا ہے تو وہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو نجوم ہدایت قرار دیا ہے، وہ لوگ تارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے نہ بہت زیادہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ کسی اور طرف بہت توجہ کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ وہ مرکزی نقطہ ہے صرف اور صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام، آپ تمام اصحاب کی زندگی کے اندر اگر خاص ایک نقطے کی طرف ان کی زندگی میں نمایاں کوئی چمکتا ہوا نقطہ دیکھیں گے تو وہ یہ کہ ہر صحابی، اللہ اکبر، اپنے زمانے کا بے مثال عاشق رسول تھا۔ ان کا عشق رسول اتنا بے مثال تھا کہ دنیا عش عش کر اٹھتی ہے، اور ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کتنی ترقی عطا کی۔ انسان جتنی ترقی کا تصور کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ نے انہیں ترقی عطا فرمائی، جب تک کہ وہ درجہ صحابیت پر نہیں پہنچے تھے، یا یوں کہہ لیجئے جب تک عشق مصطفیٰ کا جام نہیں پیا تھا، جب تک محبت رسول کا جام نہیں پیا تھا، بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس دن سے آمنہ کے لال کے عشق کا جام انہوں نے پینا شروع کیا ہے، بکریوں کے پیچھے چلنے والے بوریا نشین قوموں کے امام بنتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ان کی زندگی کا انقلاب تھا؟ اللہ اکبر۔ تین بر اعظموں پر حکومت کرنے کا وہ سنہری موقع اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اصحاب مصطفیٰ
ہے، اور ان کی زندگی کے اندر لباس قیمتی ہو یا نہ ہو، ہر صحابی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو، ہر صحابی بہت زیادہ دولت مند ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی زندگی کے اندر عشق مصطفیٰ اتنا واضح ہے، کسی کی بھی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، عشق رسول عشق رسول عشق رسول، وہ عشق رسول میں اتنا گم تھے، اللہ اکبر، کہ وہ جس طرف رخ کرتے تھے کامیابی ان کا قدم چوما کرتی تھی۔ آج اس امت کے پاس ایجوکیشن تو ہے، دولت تو ہے، لباس تو ہے، اچھی سواریاں تو ہے، لیکن جس طرز کا عشق مصطفیٰ چاہیے، جیسی محبت رسول چاہیے، آج ہمارے پاس ویسا عشق نہیں ہے۔ اگر میں ایک ایک صحابی کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں تو یقیناً وقت تو بہت لگے گا، اور اتنا علم ہمارے پاس ہے بھی نہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن آج اللہ اکبر عنوان کی مناسبت سے مجھے جو حکم دیا گیا ہے، میں اور اصحاب کی زندگی پیش کرنے کی بجائے آج آپ کے سامنے نمونے کے طور پر امام الصحابہ کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اللہ اکبر، وہ صحابہ کا امام، وہ اصدق الصادقین، وہ رازدار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کیا عشق ہے صدیق اکبر کا، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ کی بات تو ہم بہت کرتے ہیں، اگر صدیق اکبر کے عشق کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، اور علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں کوئی ان کی معلومات پہ اضافہ تو نہ کر سکوں گا، لیکن وہ مجھے میری تائید ضرور کریں گے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صدیق اکبر کو اور عشق صدیق اکبر کو؟ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے، پوری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر صدیق اکبر کا ایمان بھاری اور وزنی ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں، اس پر تھوڑی دیر غور کریں، اللہ اکبر، امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ایمان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر اس کو دوسرا نام دیا جائے ایمان کو تو ایمان مطلب عشق مصطفیٰ، اللہ اکبر، یعنی سب کا عشق جمع کر لیا جائے اور تنہا صدیق اکبر کا عشق پڑھنے میں رکھا جائے تو سب کے عشق پر ابو بکر صدیق کا عشق بھاری رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا اویس کرنی کے عشق کی بات کرتی ہے، عشق اویس کرنی ابو بکر صدیق کے عشق کا ایک حصہ ہے۔ جب حصے کا یہ عالم ہے تو مجسم عشق مصطفیٰ صدیق اکبر کے مکمل عشق کا عالم کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، آپ غور کریں، یہ صدیق اکبر ہے۔ آج عشق مصطفیٰ کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ دلوں میں ہے بھی، اس لیے کہ جب کوئی کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کی بجائے قرآن سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ عاشقوں کی داستان قرآن نے رکھی ہے، اس لیے کہ قرآن کے اولین مخاطب اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ ہیں۔ قرآن جن سے مخاطب ہے، اولین مخاطب قرآن حضور کے اصحاب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بہت توجہ سے سننے کی بات، صحابہ کیا تھے؟ سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے اصحاب مصطفیٰ کا کردار بیان کیا۔ ویسے خاص طور پر تو اس میں صحابہ کی منقبت ہے، لیکن عمومیت کے ساتھ امت کا ہر مومن اس میں شامل ہے، لیکن اولین اصحاب ہیں۔ اب یہاں لوگوں کو ایک بات، حالانکہ میں کوئی نہ چھیڑ چھاڑ والا آدمی ہوں نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہوں، صرف وہ صالح روحیں، وہ سعید روحیں جو حور کی طرح خیمہ یزید میں ہیں، ان کو آواز حسینی دی جا رہی ہے کہ صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کی منقبت نہیں پڑھتے، میں نے کہا ہماری ضرورت بھی نہیں ہے صحابہ کو، جن کی منقبت قرآن پڑھتا ہو،
جن کی منقبت قرآن کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ارے کہانی اور قصوں کے بہانے کن کن چیزوں کا انکار کرو گے؟ کہتے صحابہ کی منقبت ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا قرآن منقبت پڑھ چکا، اور قیامت تک کسی شاعر کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس کو قرآن بیان کر دے پھر اس کا احاطہ کر سکے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان صحابہ، فیضان کی صحابہ. منقبت قرآن کی شان سے بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے، اور وہ میں نے کہہ دیا کہ وہ سب عاشق تھے. قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز ہرگز نہ پاؤ گے کن کو؟ ان کو کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر. یعنی مومن، تم کسی مومن کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی ایسے انسان سے دوستی کرے جو کفر کو دوست رکھتا ہو. کتنی نازک بات آ گئی، کتنی نازک، کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ جو کفر کو دوست بنائے. مومن ان کو بھی دوست نہیں رکھتا جو کفر کو پسند کرے، مومن ان کو بھی دوست نہیں رکھتا. اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ان کی غیرت کیا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر وہ کفر پسند انسان ان کا باپ ہو تو وہ باپ سے بھی دوستی نہیں رکھتا. کچھ لوگ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن کو اتنے واضح طور پہ نہ بیان کرو کہ دوسرے لوگ مس یوز کریں گے. ہم نے کہا قرآن ہے ہی وہ، دوسروں کی کتابیں چوری چوری چپکے چپکے پڑھی جاتی ہے. ہمارے قرآن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ہم مسجدوں میں بھی پڑھتے ہیں، محرابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور میدانوں میں بھی پڑھتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن ہمارے مذہب کی تعلیم یہی ہے کفر کو اگر باپ بھی پسند کرے تو وہ مومن اس باپ سے دوستی نہیں رکھتا. میں عشق پیش کر رہا ہوں، اور اگر آپ اخیر تک بیٹھے رہے، بہت دیر تک آپ کو امتحان میں تو نہیں رکھوں گا، لیکن نتیجہ اس ان آیتوں کے اختتام پر آپ کو دے سکوں گا، یا بیچ میں اللہ نے توفیق دی تو کچھ بات نکل کر آئے گی تو عرض کروں گا. لیکن بہت غور سے سننا، توجہ سے سننا. کفر کو اگر باپ بھی پسند کرے، وہ باپ کو بھی دوست نہیں رکھتے، وہ باپ سے بھی رشتہ توڑ لیتے. کن کو کہا؟ صحابہ کو کہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں تو سارے صحابہ ہیں، اور فیضان کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، عموم کے اعتبار سے قیامت تک کے سچے مخلصین مومنین اس میں شامل ہیں. لیکن ذرا غور تو فرمائیں، قرآن کہتا ہے اگر کفر پسند باپ ہو وہ باپ سے بھی رشتہ نہیں رکھتے. او ابناءہم، اگر بیٹے ہوں وہ بیٹوں سے بھی رشتہ نہیں رکھتے. او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی ہوں وہ بھائیوں سے بھی رشتہ نہیں رکھتے. او عشیرتہم، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہوں وہ ان سے بھی رشتہ نہیں رکھتے. تمام صحابہ کرام اس میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن خاص طور پر صدیق اکبر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں عنوان کی مناسبت سے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اپنے باپ سے بھی رشتہ نہیں رکھتے. کیا آپ کو پتا ہے؟ اللہ اکبر، تبری کا مصنف لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر دبلا پتلا وجود ہے. آپ کا وجود دبلا پتلا تھا، دبلے پتلے سے تھے، اور آپ کی آنکھیں بڑی سی تھی، اور آپ کے گال جو وہ ہلکے سے باہر کی طرف اعتدال پر تھے، لمبی سی داڑھی تھی. یعنی کہ جس مورخین نے آپ کو لکھا اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے ایک کمزور جسم آدمی ہے، جسم بظاہر کمزور ہے لیکن روح کی طاقت تو دیکھو، دل کی طاقت تو دیکھو. اللہ اکبر، صدیق کے دل کی حیثیت کیا ہے؟ اگر صدیق اکبر کے دل کو امام عبد الواحد بلگرامی نے جو تبصرے کے ساتھ لکھا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ کی عقلیں دنگ رہ جائے، لیکن میں اس کو اس وقت پیش نہیں کروں گا. شاید میرا مجمع اس کا متحمل نہیں ہے کہ میں وہ بات یہاں رکھوں، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے عشق کا عالم کیا ہے. توجہ تو کریں بھائیو، جس
جس کا عشق کے اندر بلال کا عشق ضم ہو جائے، جس کے عشق میں اویس قرنی کا عشق ضم ہو جائے، جس کے عشق میں عبد الرحمن جامی کا عشق ضم ہو جائے، جس کے عشق میں راضی سعدی اور رضا کا عشق ضم ہو جائے، آخر اندازہ تو فرمائے سارے عشاق کا عشق مجسم ہوتا ہے تو صدیق اکبر بنتا ہے۔ آخر اللہ اکبر، لیکن انداز کیا ہے ذرا غور فرمائے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ اکبر، اور آستین چڑھی ہوئی ہے اور کیفیت یہ کہ غصے میں ہے، اس کیفیت میں سرکار میں کبھی نہیں آئے، اللہ اکبر، اس لیے کہ بہت مؤدب تھے۔ جب آیت نازل ہوئی سورۃ الحجرات کی پہلی دوسری آیتیں تو منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے تھے کہ آواز بھی بلند نہ ہو سکے، لیکن اللہ اکبر، یہ مکہ المکرمہ کی بات ہے، ابھی یہ آیتوں کا نزول نہیں ہوا تھا، اللہ اکبر، صوت بلند کرنے کے حوالے سے ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اللہ اللہ، صدیق اکبر کی آستین چڑھی ہوئی ہے، غصے سے پورا وجود کانپ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار نے پوچھا ابو بکر آج کیفیت یہ بات کیا ہے؟ کہا سرکار وہ میرا باپ ہے نا ابو قحافہ عثمان، آج اس نے آپ کے خلاف کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے ہیں، تو تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ جو اس کا حق تھا میں نے اس کو دے دیا۔ کیا کیا میں اس پر کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا ہوں، پھر کہتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا جو حق تھا میں نے اس کو دے دیا۔ سرکار نے تم نے یہ کیوں کیا؟ آقا سے عرض کی یا رسول اللہ بس اب اجازت لینے آیا ہوں، آپ کی شان میں اس نے نازیبہ کلمات کہے ہیں، آپ اجازت دیں میں اس کا سر تن سے اڑا دوں تاکہ پتہ چل جائے مجھے بے ادبی کرنے والا باپ نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کا رسول پاک چاہیے۔ پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے، یہ صدیق ولو کانوا آباءہم۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں وہ باپ کو چھوڑیں، آگے اور بات کریں، مکہ جیسا وطن چھوڑے عشق میں، یہ عشق ہے۔ کئی اصحاب نے باپ چھوڑے، گھر چھوڑا۔ اگر باپ اور ماں چھوڑنے کی بات آئے تو مجھے ایک روایت اور یاد آئی، حضور کے اصحاب میں ایک صحابی تھے، ان کی کچھ ہلکی پھلکی سی شباہت، شکل حضور کی شکل کا صدقہ لیے ہوئے تھی۔ ایک صحابی ہیں، ان کے چہرے کی کچھ شباہت اور کچھ شکل حضور کی شکل کی شباہت کا صدقہ لیے ہوئے تھی۔ میں ہم شبیہ رسول تو مکمل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ ہلکی شباہت کا کچھ تصدق ان کو ملا تھا، یہ ان کا مقدر تھا۔ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام فی المدینہ سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے، چھوٹی عمر میں اسلام ملا، آقا کو اتنا اعتماد تھا، اتنی اچھی اور میٹھی گفتگو کرتے تھے کہ سرکار نے ان کو مدینہ منورہ کا پہلا مبلغ بنا کر بھیجا۔ جن نوجوانوں کو نہیں پتا ہے ذرا غور سے سننا، صحابہ کی قربانیاں کیا ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ مصعب ابن عمیر ہے، چند مہینوں کے اندر پورے مدینہ منورہ کا ماحول تبدیل کر دیا، مدینہ منورہ میں ماحول زیر و زبر کر دیا، بڑے بڑے سردار لڑنے کے لیے آتے تھے، لیکن مصعب کیا کہتے تھے، ذرا بیٹھ کر دو بات کر لو، دو بات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، جب اٹھتے تھے تو کلمہ پڑھ کے اٹھتے تھے، اتنی چاشنی تھی مصعب ابن عمیر کی گفتگو میں، اللہ اکبر۔ لیکن یہی مصعب ابن عمیر ہے، ذرا برکت کے طور پر ان کا ذکر سن لیں، اللہ اکبر۔ آج کیا دن آ گئے ہیں جو پوری زندگی جمعہ کی رکعت دو رکعت پڑھ کے بھاگتے رہے، جنہوں نے فجر کی نماز میں کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا پوری زندگی، اور داڑھی کے بال جنہیں بڑھانے کی توفیق نہیں ہے، وہ صحابہ کے کردار پر گفتگو کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آؤ صحابہ کے خلاف باتیں کرنا ہے تو ذرا کچھ ہم سے بھی سنو، اصحاب رسول کی شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اللہ، مصعب ابن عمیر ہے، بہت مالدار ماں کے بیٹے ہیں، ان کی ماں بہت مالدار تھی، اتنے قیمتی کپڑے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے کہ پورے مکے میں اتنے قیمتی کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا جتنا مصعب ابن عمیر پہنتے تھے، اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے، جب مکے کی گلیاں خوشبو سے معطر
मुकद्दर होती थी तो मक्के की औरतें बातें करती थी, उमैर का बेटा मुसअब जा रहा होगा, इतनी कीमती खुशबू वही इस्तेमाल करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, आंखें क्या चार हुई है, पूरी जवानी है, जवानी का शबाब है, जवानी जोबनों पर है। अल्लाह अकबर कहते हैं जवानी दीवानी होती है। जवान निगाहों को कोई जलवाई यार चाहिए, जवान निगाहों को कोई दावत नजारा चाहिए, जवान निगाहों को कोई हुस्न चाहिए। अल्लाह अकबर, तो जवानी दीवानी हो जाती है। हाँ हाँ, जवानी जरूर दीवानी होती है, लेकिन ये मुकद्दर की बात है। किसी की जवानी शराब की दीवानी होती है, किसी की जवानी दौलत की दीवानी होती है, किसी की जवानी औरतों की दीवानी होती है, किसी की जवानी गुनाहों की दीवानी होती है। कुदरत जिसको मुंतखब कर लेती है, अल्लाह अकबर, उस जवानी को महबूब की मोहब्बत की दीवानी बना देती है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान है, जवानी शबाब पर है, शबाब जोबनों पर है। ऐसे में मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं, अचानक आंखें चार हो गई। और एक बात आपको बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने की बात नहीं है, असल में उनके दिखाने की बात है। अगर देखने की बात होती तो अबू जहल तो 50 मर्तबा देख चुका था, अबू लहब तो बचपने से देख रहा था। याद रखना, जिसको दीवाना बनाया उसको अपना आप दिखा दिया। अल्लाह अकबर, बल्कि जो आया उसको दिखाया, दिखाना चाहा तो आने वालों को दिखाया, और दिखाना चाहा तो न आने वाले यमनी उवैस को भी दिखा करके दीवाना बना दिया। और जब न दिखाना चाहा तो इतना पर्दा किया कि पड़ोस में रहने वाला अबू जहल कहे मैं नहीं जानता वो कैसे। बल्कि बड़ी बदबख्ती की बात है, निगाहें चार क्या हुई, उन्होंने अपना आप दिखा। अगर दिखाने की बात ना होती तो 108 उलूम पे मेहनत करने वाला मुजद्दिद ये कहता उठा दो पर्दा। और एक बात आपसे कहूं, आज भी चाहे तो दिखा दे, बस देखने वाली आंखें चाहिए। और जब वो किसी को दिखा देते हैं तो फिर ऐसा दीवाना बनाते हैं कि उनके सिवा कुछ नजर नहीं आता। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अल्लाह अकबर। और बड़े मजे में कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुकुन के। सूरत के लोग अगर शेर समझते हैं तो उनकी तवज्जो चाहते। तो मैंने सुना है जैसे हमारे मालेगांव में मुशायरे खूब होते हैं, वैसे यहाँ भी मुशायरे खूब होते हैं। पता नहीं अभी होते कि नहीं होते, लेकिन मुशायरे के अंदर लोग जाते तो है, लेकिन समझते कितना है मुझे नहीं मालूम। याद रखना, शायरी समझने के लिए इल्म चाहिए, लेकिन इश्क समझने के लिए इल्म नहीं, इश्क समझने के लिए दिल की जरूरत होती है, जिंदा दिली की जरूरत होती है। मैं जो बात कर रहा हूं ये शायरी नहीं है, ये इश्क है। गौर फरमाएं, जरा तवज्जो करें, अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूं, जरा गौर करें। क्या बात की है मेरे इमाम ने। लोग किसी के लब पर कुर्बान, किसी के होठों पे कुर्बान, किसी के होठों की नजाकत पे कुर्बान। कोई मेरे महबूब के होठों को भी तो कभी पढ़े, कभी इनके होठों को भी तो देखे। कहते वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, मेरे महबूब के जो होठ हैं बड़े नाजुक फूल हैं। तवज्जो है, बड़े नाज, इसी को अहमद रजा कहते हैं। लोग कहते हैं अहमद रजा तुम्हें क्यों नजर आता? हमने कहा इसलिए नजर आता है कि 14वीं सदी में उस जैसी कोई बात करता नजर नहीं आता। अगर आपकी तवज्जो तो गौर फरमाए, वो कुल है लबहाए नाजुक उनके, मेरे महबूब के होठ नाजुक फूल हैं, नाजुक फूल है फूल। और उसके बाद फिर जो बात कही है, इस्तिआरा सजदा रेज मुझे नजर आता है। किस अंदाज से कहिए, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, जा करके शायरों से पूछो, मीर से लेके दाग तक, दाग से लेकर गालिब तक, गालिब से इकबाल तक, इकबाल से मीनाई तक, किसी से भी पूछ लो, अरे फूल से फूल कभी नहीं झड़ते। ये अहमद रजा का इश्क है जो महबूब के होठों को फूल भी कहता है और उससे फूल झड़ने की बात भी करता है। फरमाते वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार
गुलाब को गुलशन में तो देखा। ए बुलबुल, तूने गुलाब को गुलशन में तो देखा होगा, लेकिन पूरा गुलशन कभी गुलाब में देखा है? पूरा गुलशन कभी गुलाब में, गुलशन सिमटा हुआ कभी गुलाब में देखा है? आपने देखा हो तो मुझे भी बताएं। लेकिन मेरा इमाम कहता है, ए बुलबुल, अगर सिमटा हुआ पूरा गुलशन किसी गुलाब में देखना है तो मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक नजर देख। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल। फूल कहां से झड़ते? उनके होठों से। वो फूल कौन है? मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, बताओ वो फूल कौन है? बुखारी की 2200 हदीसें देखी, वो वही फूल है। इमाम मुस्लिम के हदीस का मजमुआ देखा, वही फूल है। और देखो तो सही, हर फूल मुरझा जाता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, तुम्हारे लबों से जो फूल झड़े हैं 14 सदियों से ज्यादा बीत गई है, लेकिन आपके लबों से झड़ने वाले फूल आज भी तरोताजा नजर आ रहे हैं। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। ये देख गुलशन गुलाब में। मैं बात अगर करने लगूं तो बात और हाँ बहुत ऊपर बात जाए, लेकिन उन्वान से हट ना जाओ। तवज्जो, मुसअब इब्न उमैर ने एक नजर देखी और खुदा जाने क्या दिखा दिया, तो मुसअब सब छोड़कर उनके हो गए और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। किसी ने माँ को चुगली कर दी है, उनकी माँ को चुगली की, तेरा बेटा तो मुर्तद हो गया, तेरा बेटा तो मुर्तद हो गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेरा नाफरमान नहीं है, इतना फर्मा बरदार है मेरा बेटा कि मैं जो कहती हूँ हाँ के सिवा कुछ नहीं कहता। अगर वो मुर्तद हो गया तो क्या, अभी आएगा, अभी समझाऊंगी, मेरी बात मान लेगा और उसके बाद मोहम्मद को छोड़ देगा। मुसअब आए, चेहरे का रंग बदला हुआ है, निगाहों का रंग बदला हुआ है। अल्लाह अकबर, वो कोई आंखों में मस्ताना बनाते हैं, जहमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की। अल्लाह अकबर, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूवे यार आंखों में। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में कि जलवा कर रहे रुख की बहार आंखों में। अरे आंखें बंद करके ख्वाब में देख लो तो आंखें इतनी मस्तानी हो जाती है, जिन निगाहों ने उन्हें आलम बेदारी में देखा हो, उन आंखों की मस्त मस्त आंखों के आलम क्या होगा, कैफियत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, पता है उन मस्त आंखों की कैफियत क्या है? जिसकी पुतली में अक्से महबूब बनता है। तो मेरे इमाम कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। मुसअब का चेहरा बदला, निगाहें बदली, अंदाज बदला। मां ने कहा मुसअब, मैंने सुना तुम मुर्तद हो गए। मुसअब इब्न उमैर ने कहा नहीं मां, याद रखना मोमिन के जवाब देने का अंदाज बड़ा शाइस्ता होता है। मोमिन कभी उठ पटांग बात नहीं करता, क्योंकि वो अपनी जबान की बहुत हिफाजत। बल्कि हमारे सूफिया साफिया तो अबे, हमें अबे कहने से भी मना करते हैं। जो सूफिया का सच्चा मानने वाला होगा उसका दिल आगे होता है और जबान पीछे होती है। ये जो हम बकबक करते हैं ना, हमारी जबानें आगे है और दिल पीछे है, जबकि मोमिन का दिल आगे होता है और जबान पीछे। हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज कुतबे दकन एक मर्तबा दिल्ली आए दोस्त से मिलने। बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे, उनके दोस्त हकीम भी थे। एक गैर मुस्लिम मिलने के लिए, दवा लेने के लिए आया, उसका नाम था बन्नू। मुफ्ती साहब ने, उस हकीम साहब ने कहा अबे बन्नू। ख्वाजा बंदा नवाज सूफी थे ना, ख्वाजा नसीर के लाडले थे। ख्वाजा नसीर महबूब इलाही के तरबियत याफ्ता, महबूब इलाही कुतुब साहब, महबूब इलाही बाबा फरीद, मेरे बाबा गंज शकर के तरबियत याफ्ता बाबा फरीद, सरकार कुतुबुल अक्ताब बख्तियार काकी के तरबियत याफ्ता, और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने वाले गरीब नवाज के तरबियत याफ्ता। इल्म के साथ जब तरबियत मिलती है तो गुफ्तगू बड़ी शाइस्ता होती है।
اس لیے یاد رکھنا علم نجات کی طرف نہیں لے جاتا جب تک اخلاق نہ ہو، ورنہ ابن تیمیہ کے پاس بھی علم تھا لیکن اس کے پاس ادب نہیں تھا. اور بھی دوسرے لوگ ہیں، میں ان کے نام لے کر کے اپنی زبان کو اس وقت ناپاک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بڑی پاک ہستیوں کا ذکر چل رہا ہے. دہلوی، امبیٹوی اور تھانوی بہت سے لوگ تھے، لیکن نام نہیں لوں گا. اندازہ تو فرمائے، غور تو کریں، علم تھا ادب نہیں تھا. لیکن یہاں دیکھیں ادب کا انداز دیکھیں. ایک کافر کو ابے کہا وقت کے مفتی اور حکیم نے. جب وہ چلا گیا تو سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ توجہ کریں، آپ ابے کہتے ہو؟ تو آدمی شرمندگی مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تعویل تو کرتا ہے. حضرت وہ اصل میں کافر تھا نا، اس لیے میں نے اس کو ابے کہہ دیا. بندہ نواز کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں حضرت وہ کافر تھا نا، آپ تو مومن ہیں. میں ابے کہنے کو ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صوفیہ کا تقویٰ، ان کا انداز زندگی، ان کی ندرت فکر، ان کا تدبر، ان کا ادب. سوچے تو صحیح، جب وہ کافروں کے لیے ابے کو گوارا نہیں کرتے تو وہ مومنوں کے لیے کتنی اچھی گفتگو کرتے ہوں گے. اور مومنوں کے لیے جن کی احتیاط یہ ہے وہ جان ایمان محمد الرسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. تو عرض کر رہا تھا، مصعب ابن عمیر کی امی نے کہا تو مرتد ہو گیا. مصعب ابن عمیر نے بہت ہلکے سے کہا ماں میں مرتد نہیں ہوا، مرتد تو میں پہلے تھا، اب الحمدللہ میں مومن ہو گیا ہوں، میں مومن ہو گیا ہوں. ماں نے کہا کچھ بھی ہو تمہیں چھوڑنا پڑے گا محمد عربی کو. پہلی مرتبہ ماں کی توقع کے خلاف جواب سننے کو ملا، نہیں ماں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں حیران ہوگی، آخر وہ کیا حسن ہے، وہ انداز زندگی کیا ہے، وہ جلوے کی رانائی کیا ہے. ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے فوراً انداز بدل کر کے کہا ایک طرف محمد ہے دوسری طرف تیری ماں ہے، بول دونوں میں کس کو چنے گا. آخر کیا کشش تھی، کیا نور تھا، کیا جلوہ تھا، کیا حسن تھا، کیا انداز زندگی تھا. پوری زندگی ماں کی وفاداری کرنے والا، پوری زندگی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے والا. آج ماں کہتی ہے دونوں میں کسی ایک کو چننا پڑے گا، یا محمد کو یا اپنی ماں کو. مصعب نے کہا خدا کی عزت کی قسم تو جیسی ہزاروں مائیں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. ماں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اس کی سزا کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ کہا کیا ہے؟ یہ قیمتی کپڑے چھوڑنے پڑیں گے، خوشبو آج کے بعد نصیب نہیں ہوگی، میرے گھر سے نکل. جانتے ہو وہ صحابی نے کیا کہا؟ یہ ہے وہ لوگ جن کی منقبت قرآن پڑھ رہا ہے. صحابی رسول نے کہا ماں اگر محبوب کا قرب یہ سب چھوڑ کر ہی مل سکتا ہے، بڑا سستا سودا ہے. کپڑے دے دیے، گھر سے نکل گئے. اور مصعب ابن عمیر ٹاٹ پہن کر اپنے گھر سے نکلے. ان دنوں اللہ کے رسول اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے. مکے کے لوگوں نے اتنا ستایا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کر حضرت ارقم کے گھر میں دار ارقم میں مقیم تھے. مصعب ابن عمیر دار ارقم میں ٹاٹ پہن کر گئے اور چپکے سے جا کر محفل میں بیٹھ گئے. آقا نے ان کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے آنکھوں میں آنسو دیکھا، جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا جانتے ہو اس کو کون ہے؟ صحابہ نے حیرت سے دیکھا، پھر فرمایا یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے اور میرے عشق میں اس کو یہ سزا دی گئی ہے کہ گھر سے بھی نکال دیا گیا، کپڑے بھی چھین لیے گئے، ساری قربانی دے کر یہاں آ کر کے بیٹھا ہے. اندازہ تو فرمائیے صحابہ ہیں جنہوں نے باپ کو چھوڑا، جنہوں نے راحتیں چھوڑی، جنہوں نے آسائشیں چھوڑی، جنہوں نے آرام چھوڑا، سب تجدیہ مکہ جیسا وطن چھوڑا. میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، ہم نے تو عشق کا دعویٰ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا باپ کافر نہیں، مومن. الحمدللہ ہمیں باپ چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا باپ مومن ہے، بھائی چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہمارا بھائی مومن ہے.
کہ رشتہ دار چھوڑنے کی ضرورت اس لیے کہ ہمارے رشتہ دار مومن ہیں الحمدللہ، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر باپ نبی کو اذیت پہنچائے وہ باپ چھوڑتے ہیں، ماں نبی کو اذیت پہنچائے وہ ماں چھوڑتے ہیں، بھائی نبی کو اذیت پہنچائے وہ بھائی چھوڑتے ہیں۔ کیسے چھوڑتے ہیں پتہ ہے؟ جب ایک جنگ کے موقع پر مصعب ابن عمیر کے بھائی کو صحابہ قیدی بنانے لگے، وہ کافر تھا، تو مصعب ابن عمیر نے دیکھ کر کہا اس کو ذرا مضبوط باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، کفارے میں مال زیادہ ملے گا، مسلمانوں کا بھلا ہوگا۔ اندازہ تو کریں یہ ان کے جذبات تھے، ان کی کیفیت تھی۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ماں باپ بھائی چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا، ہمیں تو صرف گناہ چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بتاؤ کہ ہم نے کبھی عشق میں گناہ بھی چھوڑا؟ مقررین تقریر کرتے کرتے ان کے گلے بیٹھ گئے، صحت مند سے بیچارے بیمار ہو گئے، کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہماری قوم نہ سدھرنے کا نام لیتی ہے نہ سدھرنا چاہتی ہے۔ صرف عشق میں گناہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور وہ کون سے گناہ؟ زنا چھوڑ دو، علماء کہتے ہیں زنا چھوڑ دو، وہ زنا اللہ اکبر جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اللہ اکبر زانیوں کی قیامت میں حالت یہ ہوگی کہ ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ذرا تصور تو کریں، 2 منٹ کی لذت کے لیے، 3 اور 5 منٹ کی لذت کے لیے زنا کرنے والے لوگ، جبکہ حلال راستہ نکاح کا موجود ہے، اس کے باوجود بھی ذرا تصور تو کریں، خود کے گیزر پر کیا ہوا گرم پانی اگر بدن پر لگ جائے تو انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ خود کے چولہے پر بنی ہوئی چائے اگر انسان جو ہے وہ لاشعوری طور پر گرم چائے کی چسکی لے لے تو دن بھر انسان اپنے ہونٹوں سے تیز کھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ جس کا جسم اتنا نازک ہو، ذرا توجہ کریں، میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کرے کسی ایسے کان تک یہ آواز پہنچے جس کان کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، چائے سے ہونٹ جل جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اپنے گیزر کے پانی سے جسم جل جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ جو سگریٹ اور اگربتی کے چٹکے کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے بعد گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کی فلمیں دیکھ کر، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے وہ جوان کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ان کو بے چین نہیں کرتا، ان کو بے قرار نہیں کرتا، ان کو مضطرب نہیں کرتا کہ میرے آقا صادق و مصدوق نے فرمایا زانیوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں سیدنا کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کھولا جائے گا، توجہ، بیل کے ناک میں 2 سوراخ، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کھولا جائے گا مشرق کی طرف، تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ مغرب میں، مشرق میں کھولا گیا ہے بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھلا ہے، تو مغرب میں اپوزٹ سمت میں، مخالف سمت میں جو لوگ کھڑے ان کے سروں میں بھیجا یوں کھولے گا جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ جب ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کھلنے پر یہ اثر ہوگا تو جہنم کی آگ کیا ہے، اور وہ جب شرمگاہوں پر دہکائی جائے گی کیا بنے گا لوگ صرف 2-5 منٹ کی لذت کے لیے۔ آج تو لوگ زنا کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، گندی فلموں نے وہاں لے جا کر کے، بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ ان کو کہ یہ سب مولوی لفظ، یہ سب دقیانوسی باتیں کرتے، نیا دور ہے جدید، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، زنا کرنے والوں کو ہمارے صوفیہ فرماتے اگر زنا کرنے والے توبہ نہ کریں تو اللہ ان کی نسلوں میں ایسی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے جو زندگی بھر ان کے صدمے کا سبب بنتی، نسلیں برباد ہوتی ہیں، نسلیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں فلموں کا نے یہ دکھا، فلموں کی وجہ سے زنا کی کوئی گناہ نہیں ہے، فیشن ہے، فلموں کی وجہ۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب تو دوستی میں ہوتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ اور جگہ جہاں ہوتا ہوگا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔
اسلام تو یہاں تک کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اور ایک بات یہاں بھی عرض کروں، ایک بزرگ سے غالباً سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، ابن الجوزی لکھتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی سے کسی نے کہا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانکا ہوگا، اس وجہ سے اللہ نے تیری عبادت سے لذت کو چھین لیا۔ زانی کی آنکھ میں جھانکنے سے عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، جو خود زنا کرے قدرت اسے مسجد تک آنے کی توفیق کیسے دے گی؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم تڑپ، ہم برباد ہیں، ہم یہ بھائیوں وہ ماں باپ چھوڑ گئے، مکہ جیسا وطن چھوڑ گئے، اپنی پسند چھوڑ گئے، ہمیں کہا جا رہا ہے نشہ چھوڑ دو۔ کس میں؟ عشق میں۔ ابھی میں سزا اور جزا کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف عشق کی بات کر رہا ہوں۔ ارے عشق تو چھڑوانے کے لیے آیا تھا، عشق میں کہا جاتا ہے نشہ چھوڑ دو، نشہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ صورت والوں، اور صورت میں بھی بالخصوص قرب و جوار سے آنے والوں، سب سے زیادہ نشہ اگر کسی بستی میں پرموٹ ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ 16 17 سال کے لڑکے نشے میں ڈوب رہے ہیں، اور نشے کی بہت ساری شکلوں کے ساتھ ایک نشہ کس طرح پھیلایا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، حقہ۔ حقے میں الگ الگ فلیور ہوتے ہیں، اس پر تو میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن ان فلیور کے بہانے اس پہ نشے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اب ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ یار یہ تو حرام نہیں ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ اس میں نشہ آور چیز ہے، 2-4 مرتبہ پیتے ہیں پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں ہم لوگ حقہ پینے والی قوم نہیں ہے، اور پھر اس حقے کو جو نشہ پرموٹ کر رہا ہے بزرگوں کا حوالہ بنا، کہاں بزرگوں کی بات اور کہاں اپنی اوقات۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، گھوڑے کو نال ٹھوکی جا رہی تھی، مینڈک آ کے کہتی ہے کیا ہو رہا ہے، وہ کہا کہ نال ٹھوکی جا رہی ہے۔ کس کو؟ گھوڑے کو نال ٹھوکتے سمجھتے ہیں؟ گھوڑا دیکھا یہ ٹپ ٹپ کی جو آواز آتی ہے نا وہ نال ٹھوکی جاتی ہے، اور گھوڑے کا پیر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں نال ٹھوکی جاتی ہے۔ دریا کے کنارے گھوڑے کے پیر میں نال ٹھوکی جا رہی تھی، تو مینڈک نے آگے کہا کیا ہو رہا ہے، تو کہا نال ٹھوکی جا رہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب گھوڑا دوڑے گا تو ٹپ ٹپ کی آواز آئے گی اور ایک روپ پیدا ہوگا، اور ایک اس کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو مینڈک نے کہا مجھے بھی ٹھوکو، وہ کہا اپنی اوقات دیکھ کہ بات کیا کرتے ہو، ارے نادان، کجا بزرگوں کا معاملہ جو نشے کے نام سے نفرت کرتے تھے، اور کتنے محتاط تھے وہ نشے سے۔ ہماری جماعت کے ایک مجدد ہے، غالباً 11ویں صدی کے مجدد ہیں، حضرت مولانا شہباز محمد رحمت اللہ علیہ، بھاگلپور کی سرزمین کے۔ انہوں نے پوری زندگی کبھی سراہی کا نام نہیں لیا، لفظ سراہی نہیں کہا۔ لوگوں نے پوچھا سراہی کیوں نہیں کہتے، فرمایا اس میں لوگ شراب رکھ کر کے پیتے ہیں، تو جس میں شراب رکھی جاتی ہے اس برتن سے بھی اتنی نفرت ہے کہ کبھی ہم اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ یہ ان کا تقویٰ ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہمارے معاشرے میں بچوں پر نگرانی کرو، اور میں تو کہتا ہوں وہ مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی کہ مسلمان آج موت بیچ رہے ہیں، موت نشے کی شکل میں۔ مالدار بننے کے لیے یہی رہ گیا، اللہ اکبر۔ بلکہ مرد تو مرد، عورتیں بھی نشوں کا دھندا کرنے لگی ہے۔ کیا یہ نہیں سوچتے ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے؟ ارے دولت ہی سب کچھ ہے، مال ہی سب کچھ ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں نشے کی پڑیا پکڑانے والوں، کیا تم اپنے بچوں کو بھی نشے کا عادی بنتے ایسے ہی دیکھ سکتے ہو؟ دوسروں کا بچہ کیا، تمہارا بچہ کیا؟ یاد رکھنا، کاش کہ نشہ بیچنے والوں تک میری آواز پہنچتی۔ میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، دوسروں کے گھروں کو آگ نہ لگاؤ، دوسروں کے نشے من کو آگ نہ لگاؤ، ورنہ تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ میرے آقا کی امت کو موت بیچتے ہو، اللہ اکبر۔ سن لو، ارے یہ دنیا
سب کچھ نہیں ہے، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے سوائے کفن کے، ایک کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ اور کیا نصیب ہے نشہ بیچنے والوں، تم کفن لے جاؤ گے وہ بھی حرام کے کفن میں لپٹ کے جاؤ گے۔ ذرا غور تو کرو تمہارا کیا بنے گا۔ توبہ کر لو، سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، سب کچھ مال ہی نہیں ہے، سب کچھ دولت ہی نہیں ہے۔ کہاں گیا فرعون، کہاں گیا حامان، کہاں گیا قارون، کہاں گیا شداد، کہاں گیا؟ اس لیے خدا کے لیے نشہ مت بیچو، توبہ کرو۔ اللہ نے سب کی قسمت میں مال لکھا ہے، کسی کو دیر سے کسی کو جلدی۔ حلال کی نیت کرو گے تو حلال سے ملے گا۔ شراب کے دھندے بند کر دو، ایم ڈی بیچنا بند کر دو، چرس اور گانجا بیچنا بند کر دو۔ خدا کے لیے یہ قوم رسول اللہ کی امت ہے، اور یہ نوجوان حضور کے شاہین ہے، شاہین۔ ان شاہین بچوں کو قوا صفت مت بناؤ، یہ قوم کا مستقبل ہے۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ ان کو نشے میں ڈال دو گے تو قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ ارے تم چند سکوں کے بس، تھوڑے سے مال کے بس اپنی قوم کو برباد کر رہے ہو۔ اور اگر وہ نہیں سدھرتے تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، یہ نشہ نامرد بناتا ہے، یہ نشہ عقلوں کو معوف کرتا ہے، یہ نشہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، یہ نشہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، یہ نشہ وقت سے پہلے کمزور کر دیتا ہے، یہ نشہ قسطوں کے اندر انسان کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اے مسلمان جوانوں، اگر بات آ گئی ہے تو ایک بات کہہ دوں، حالانکہ عنوان طویل ہو رہا ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں۔ آؤ، اگر کسی کو نشہ کرنے کا اتنی شوق ہے تو میں نے بار بار کہا تھا اور اس بار بھی کہتا ہوں اور اپنی علماء سے بھی کہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، اگر دنیا نشہ کرنے پر آ گئی ہے تو ہم سب نشہ کریں، پھر چند ہی لوگ کیوں کریں، ہم سب نشہ کریں، ہمیں بھی شامل کرو نشے میں، ہم بھی نشہ کریں گے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ہم تمہارے نشے والا ایم ڈی نہیں، ہیروئن نہیں، بھنگ نہیں، چرس نہیں، حکے پہ رکھا ہوا نشہ نہیں۔ آؤ ہم اس نشے کی طرف آتے ہیں جو خریدا اور بیچا نہیں جاتا، آؤ اس نشے کی طرف آتے ہیں جو گراتا نہیں ہے، گرتے ہوا کو اٹھا دیتا ہے، جو بدنام نہیں کرتا بلکہ نیک نام کر دیتا ہے، جو تباہ نہیں کرتا تباہی سے بچا لیتا ہے، جو بیمار نہیں کرتا صحت مند کر دیتا ہے۔ ارے وہ نشہ کیا ہے؟ منصور کو ملا تو منصور، اللہ اکبر امر ہوتے ہوئے نظر آئے، بلال کو ملا تو کعبے کی چھت پر نظر آئے، اویس کو ملا تو امت کے لیے دعا کرتے نظر آئے، سعدی اور رازی کو ملا تو بے مثل بے مثال نظر آئے، خسرو کو ملا تو نمی جانم چے منزل گنگناتے نظر آئے، نظام الدین کو ملا محبوب الہی بنتے نظر آئے، فرید الدین کو ملا انقلاب پاپا کرتے نظر آئے، عبد القادر جیلانی کو ملا غوثیت کبریٰ پہ منصب پر فائز ہوتے نظر آئے، امام احمد رضا کو ملا تو اہل سنت کے امام بنتے نظر آئے۔ وہ نشہ کیا ہے؟ اسی کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں۔ آؤ نشہ کریں۔ وہ نشہ ایسا ہے اگر چھپا لو، لوگ ہر نشہ چھپاتے ہیں لیکن چھپاتے تو گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں۔ کوئی ٹرین کی پٹری پہ مر رہا ہے، کوئی کنویں میں کود کے مر رہا ہے، کوئی نہروں میں کود کے مر رہا ہے۔ چھپاؤ تو یہ، اور بتاؤ دنیا جینے نہیں دے گی، پولیس جیل میں ڈال دے گی، لیکن ہم اس نشے کی بات لے کر آئے۔ صورت والو کتنا سستا سودا ہے، قبول کرو گے؟ کون سا نشہ؟ اگر چھپا لو، اگر چھپا لو، اگر چھپا لو تو چھپانے والا صدیق اکبر بنتا ہے، اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے۔ اگر چھپاؤ تو اویس بنتا ہے، اور بتا دو، اگر بتا دو تو ابو ذر غفاری بنتا ہے۔ آؤ نا اس نشے کی، میں نشے کی مقابلے میں نشے کی بات اس لیے لے کر آیا ہوں کہ دو نشے ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ توجہ ہے، نہیں سمجھے؟ دو نشے ایک ساتھ، ہاں آپ کہیں گے بڑی گہرائی سے لے کر آئے آپ۔ ہاں اس لیے کہ ہے بڑے پرانی نشیڑی، موروثی نشیڑی ہے نا، اس لیے بہت گہرا ہے۔
لیکن یہ تمہارا نشہ نہیں، ہم وہ نشے والے ہیں، وہی آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے، زحمت بھی نہیں دیتے، میں خار کو پی کسے۔ نشہ ایمان ہوتا ہے، نشہ ایمان ہوتا ہے، سراہی دین ہوتی ہے، جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے۔ دو نشے ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ شراب کا نشہ جہاں ہوگا وہاں عشق رسول کا نشہ نہیں ہوگا، اور جب عشق رسول کا نشہ ہو گیا پھر کوئی شرابی اس کو نہیں بنا سکتا۔ تو بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، انہوں نے کیا کیا چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اپنے باپوں کو چھوڑا، او ابناہم، بھائیوں کو، او اخوانہم، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، او عشیرتہم، رشتہ داروں کو چھوڑا۔ یہ صحابہ ہے، اور کیسے چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ مومن وہ لوگ ہیں جب یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کفر پسند کرنے والوں کو چھوڑتے 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 چلے جاتے، انعام کیا ملتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دے۔ سورت والوں مہر کا مطلب سمجھے؟ مہر نہیں سمجھے؟ پہلے جب کوئی خط لکھتا تھا، اب بات اینڈ کی طرف جا رہی، اختتام کی طرف توجہ کرنا۔ جب پہلے کوئی خط لکھتا تھا تو خط دے کر کے ایسے ڈاکیا دن بھر میں نہیں پہنچاتا تھا، اب تو خط بھی نہیں ہے بلکہ اب تو میسج خود ہی پہنچ جاتے ہیں نا۔ لیکن پہلے خط لکھتے تھے تو کسی کے ہاتھ سے بھیجنا پڑتا تھا، اب وہ خط لے کے جا رہا ہے، مہینہ لگ رہا ہے، 15 دن لگ رہا ہے، 20 دن لگ رہا ہے، تو بیچ میں کیا کرے گا؟ وہ خط کھولے گا، بڑھا دے گا، کم کر لے گا، کچھ بھی گڑبڑ تو کرے گا۔ تو گڑبڑ نہ ہو خط میں، توجہ، بہت 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 اہم گفتگو آ رہی، توجہ آپ کی، سب کی توجہ ہے، بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن ہاں اگر بول دیں گے تو جائے گا کیا؟ ہے توجہ ہے آپ کی؟ ہاں اتنا ہم بولے تو آپ بھی تو کچھ کہنا۔ ہاں، خط میں کمی زیادتی ہوگی، کسی کے حوالے کیا تھا تو خط لکھنے والا کیا کرتا تھا؟ خط لکھ کر اس پر مہر لگا دیتا تھا۔ تو مہر لگانے سے کیا ہوتا تھا؟ یعنی یہاں خط اینڈ ہو گیا، اب اس میں نہ کوئی چیز گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ اب آپ کی توجہ ہے، جو لوگ صحابہ پہ باتیں کرتے ہیں ان کی میں خاص توجہ ہے، نیوٹرل ہو کر کے سننے کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہے۔ ارے اگر تو نے خط پہ مہر لگا دی تو نہ اس میں اب کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، جب تیری مہر کے بعد نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، تو جن صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگائی ہے اب ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ جب تیری مہر کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تو خدا کی مہر کے بعد کیا کوئی کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کے بعد بگڑ گئے تھے، میں نے کہا بعد کی بات نہیں، مہر خدا کی بات ہے۔ اتنا واضح فرمان کہ خدا ایمان کی مہر لگا دیتا ہے، اور کہتے ہیں نہیں بعد میں بگڑ گئے تھے۔ میں نے کہا مجھے تو سنیوں کو سمجھانا بہت آسان لگتا ہے، میں رافضیوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ سنی جو رافضیوں کو سن کر کے کچھ ڈاما ڈول ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں توجہ آپ کی، بولو بات کروں نا۔ ہاں مجھے عنوان صدیق اکبر دیا گیا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، لیکن توجہ کریں کیا کہتے ہیں؟ بعد میں بگڑ گئے تھے۔ حضرت آپ سے کہوں ایک بات، سنی ہونا، غوث پاک کا یہ کال کس کس تک پہنچا؟ اگر پہنچا تو ہاتھ اٹھانا، ابھی نہیں بھی میں نے کال ہی پیش نہیں۔ یہی تو بات ہے یار، اندھ بھکت نہ بنو، گائے بھی گابن اور بیل، یہ کیا تماشا لگا رہا؟ کوئی بھی بات کرے، امین القادری ہو یا کوئی بھی، پرکھا کرو، تولا کرو۔ یہ کیا کوئی کال بھی پیش نہیں کیا، ہاتھ اٹھ گئے؟ چلے بھائی دیوانگی سلامت، لیکن اندھ بھکت نہ بنو بھائی، ہم لوگ اندھ بھکت لوگ نہیں ہیں۔
غوث پاک کا یہ قول کس کس تک پہنچا؟ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا، توجہ، غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہوگا توبہ کے بغیر اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ نسبت قادریت توبہ کے بغیر مرنے نہیں دے گی، یعنی غوث پاک کا مرید ہوا، زندگی میں کچھ بھی ہوا، کچھ بھی ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن مرنے سے پہلے نسبت قادریت کی خدا لاج یہ رکھے گا، قادری جب تک مرے گا نہیں تب تک توبہ نہیں کر لیتا۔ بولو یہ قول پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ابھی 11ویں میں تم نے سنا کہ نہیں سنا؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا مرید توبہ کے بغیر مر نہیں سکتا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ارے کتنے خوش نصیب ہے، نبی ملا تو نبیوں کا امام ملا، اور پیر ملا تو ولیوں کا امام ملا۔ اپنے مقدر پہ جتنا ناش کرو کم ہے۔ ارے قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، او کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ غوث پاک کا فرمان کیا ہے؟ میرے مرید کو توبہ کے بغیر مرنے، جنہوں نے نہیں سنا تھا سن لیا۔ کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے ذرا بھی۔ سب مانتے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ میں جو کہوں نا اس کی تصدیق کیا کرو، جو میری بات کا انکار کرے گا میں اس کو برباد کر دوں گا، اور ہم نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ غوث پاک کا انکار نہیں کرنا۔ میرے امام کہتے ہیں العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین، بہت برباد ہوتے تھے۔ توجہ، بولو یہ یقین ہے کہ نہیں، ایمان ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ اسی لیے تو قادری ہیں۔ اب بھائی چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفائی لوگ ناراض نہیں ہونا، قادری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غوث پاک کے سلسلے مرید ہو، جو غوث پاک کو اپنا امام اور پیشوا مانتا ہے وہ سب قادری ہیں، کسی بھی سلسلے کے سب کیا ہے؟ جیسے ہندوستان میں جو بھی رہتا ہے کسی بھی سلسلے کا ہے، پہلے وہ چشتی ہے بعد میں سب کچھ ہے، کیونکہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ یہی تو بات ہے، ہندوستان میں مچل مچل کر سینہ تان کے اس لیے رہتے ہیں کہ ہم یتیم اور بے سہارا نہیں ہیں، جس کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھا سکے ان کے بسائے ہوئے کو لوگ مٹا کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خطرے میں، میں نے کہا وہ خطرے میں ہوں گے جن کو غریب نواز کی سرپرستی نہیں ملی۔ ہم تو نہ کل خطرے میں تھے نہ آج خطرے میں، ہم لوگ تو انجوائے کرتے ہیں موسم اور ماحول کو، کیونکہ غریب نواز کے عقاب جو ٹھہرے انجوائے کرتے ہیں، اس لیے کہ موسم بدلنے آتا ہے، عقاب کبھی نہیں بدلتا۔ عقاب تو پھر عقاب ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ توجہ فرمائے، بولو غوث پاک کے فرمان پہ یقین ہے کہ نہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا، بولو ہے کہ نہیں یہ فرمان؟ اب مجھے بتاؤ اے سنیوں، جب غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر مر نہیں سکتا تو نبی کا مرید توبہ کے بغیر دنیا سے کیسے جا سکتا؟ سلسلہ قادریہ کو مان لیا، رسول اللہ کا فیضان کب مانا؟ ہم تو کسی کا کردار نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہے نسبت کس۔ جب غوث پاک کو اتنا پاور ملا ہے، عبد القادر کو اتنا پاور ملا ہے کہ اپنے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتے، تو رسول اللہ کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کو نے اپنے کسی صحابی چاہے جو ہو گیا ہو،
چاہے جو نبی نے اپنے صحابی کو بغیر توبہ کے کیسے بھائیو جو غوث پاک کا ارے غوث پاک تو غوث پاک ہے. آج بھی کوئی سچے پیر کا مرید ہو تو بھی وہ بغیر توبہ کے نہیں مرتا. ہاں اور آپ سے یہ کہتا ہوں آپ کو خسرو بننے کی ضرورت ہے. ہمارا پیر تو محبوب الہی ہے ہی ہے. خود خسرو نہیں بنتے اور کہتے ہیں کہ محبوب الہی نہیں ملتا. میں کہا خسرو کو ملتا ہے محبوب الہی. ہاں یہ بات ہے. تو بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی. اب جب اللہ نے مہر لگا دی آپ کون ہوتے ہیں؟ اب صرف اسی پہ بات مکمل نہیں ہوئی. صحابہ کی شان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور اپنی طرف کی روح سے. مفسرین یہاں اپنی طرف کی روح کی ترجمانی کرتے کہ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. اولین صحابہ اور بعد میں پوری امت کے مومنین ہیں. اللہ ان سب کی مدد کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ جبریل کے. مطلب کیا؟ ان کو گالی دو گے تو پرے جبریل کی ایک ہوا لگے گی تو کہیں کے نہیں رہو. ہاں کچھ لوگ ایسے کہتے ارے چلو یار ہم بے ادبی نہیں کرتے صحابہ کی, لیکن جو لوگ کرتے ہیں نا ذرا ان کو سن لیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے ایک شخص مر رہا تھا, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا تو پوچھا وجہ, تو کہا ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے مرتے وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے. جو صرف صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھا کرے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو گستاخی کریں گے وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا غور تو فرمائیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور اس کے بعد اور بڑی بات کہی وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے. اب لوگ کہتے ہیں صحابی جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائی وہ جنتی ہے جنتی. اور ایک بات کہوں آگے بڑھ کے ابھی کہوں گا لیکن غور سے سننا. ہمارا ایمان سنیوں کا جس کو بات کرنی ہے, میں کوئی مناظر نہیں, مناظرے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں, لیکن اگر بات کرنی ہے تو مجھ سے آپ بات کریں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابی جنتی کیسے. ہمارا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ بتایا کہ جنت ہے اسی زبان نے یہ بھی کہا میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. تو جس زبان نے تو جنت کا پتہ تو سن لیا, جنت کو مان لیا, اور صحابہ کے جنتی ہونے کو نہیں مانتے, بک بک کرتے ہو. کیونکہ صحابی کی تعریف اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ صحابی ہے اور وہ یقیناً جنتی ہے. جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ان کا جنتی ہونا یقینی ہے. اور ایک بات کہوں, جنت چھوٹی چیز ہے, اللہ نے اس سے بڑی بات کی. جنت چھوٹی ہے, جو آگے منقبت آ رہی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ فرماتا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تو جنت ہو گئی چھوٹی چیز, اس سے بڑی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ کی رضا کے بدلے میں جنت چھوٹی ہے, اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ارے جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اب جنت کیا چیز ہے؟ ارے اہل سنت کے نزدیک جنت کیا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کا غلام, وہ بہلول دیوانہ جس کو دانا کہتے ہیں, جب وہ جنت بیچ سکتا ہے تو صحابہ کے جنتی ہونے پر تم باتیں کرتے ہو. بہلول نے جنت بیچ دی, مان لیا, اور صحابی کہے وہ جنت میں جائیں گے. میں نے کہا غلام جنت بیچ رہا ہے. بہلول کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کا غلام ہے. تو جب غلام کو یہ اختیار مل گیا ہے تو صدیق و فاروق کے مرتبے کیا ہوں, عثمان و حیدر کرار کے مرتبے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. اور پھر اس کے بعد اور بڑی بات کہی اولئک حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت ہے.
الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تمہاری جماعت کون سی تم جانو، صحابہ کی جماعت اللہ کی جماعت ہے، اور وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، صدیق اکبر، صدیق وہ کشتہ عشق رسول ہے۔ آخری بات کر دوں نا، جس نے سب سے پہلے عظمت رسول پر خطاب فرمایا۔ صدیق وہ کشتہ عشق رسول ہے۔ اللہ اکبر، جب دنیا سے جانے لگے، بس ان کے جانے کا منظر سن لے، دنیا سے جانے لگے تو ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا حضور کو غسل کس نے دیا تھا؟ کہا قسم نے، علی نے، اور فلاں اور فلاں نے۔ تو کہا مجھے بھی غسل وہی لوگ دیں گے جنہوں نے رسول اللہ کو غسل دیا۔ حضور کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ کہا 3 کپڑوں میں۔ کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفنانا، لیکن ایک بات، مگر کہا اب صدیق اکبر کو دیکھو، مجھے نیا کفن مت دینا۔ توجہ، مجھے نیا کفن مت دینا۔ کیوں؟ اسی کپڑے میں جس میں میں نے پہن رکھے اسی میں کفنا دینا، کیونکہ نئے کپڑے کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہوتی۔ میں ان کو مردہ نہیں کہہ رہا، انہوں نے یہ بات کہی۔ ہاں، کہا کہ مرنے والوں سے زیادہ زندوں کو کیا ضرورت ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں نیا کفن کیوں منع کیا تھا پتہ ہے؟ کیونکہ جس وقت صدیق اکبر کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت صدیق اکبر نے جو جبہ پہن رکھا تھا وہ ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ نے ان کو اپنا جبہ عنایت فرمایا تھا۔ یعنی صدیق اکبر چاہتے تھے کہ مجھے نئے کپڑے سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ رسول اللہ کا جبہ ہے، میں حضور کا جبہ پہن کر دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا، شواہد النبوہ میں ہے، اسی طریقے سے خصائص الکبریٰ میں ہے، اسی طریقے سے امام یوسف نبہانی نے اور بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ کہ جب میرا انتقال ہو جائے غسل تو وہی دیں گے جنہوں نے رسول اللہ کو دیا تھا، کفن بھی 3 کپڑوں کا ہوگا، لیکن جب میرا جنازہ پڑھ لینا تو میرا جنازہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے روضے پر مجھے لے کر جانا اور میرا جنازہ باہر رکھ دینا، اور باہر رکھ کے آقا سے کہنا یا رسول اللہ جو پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دیں، توجہ، اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور اجازت دیں تو مجھے حضور کے حجرے میں دفن کرنا، ورنہ مومنوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، غرقت میں، بقیع الغرقت میں دفن کر دینا۔ صدیق اکبر رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد وصیت کر رہے، کیوں؟ اگر حضور اجازت دے تو مجھے حجرے میں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مومنوں کے قبرستان بقیع الغرقت میں دفن کر دینا۔ مسلمانوں بتاؤ، 6 مہینے میں تو ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں صدیق اکبر 2.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں اگر حضور اجازت دے، مطلب صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے ہیں، بلکہ حضور کو ابھی بھی وہ اللہ نے حیات عطا کی ہے، اگر چاہے تو اجازت بھی عطا کر سکتے ہیں، چاہے تو منع بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے جب تک زندہ تھے تب تک مانگ سکتے تھے، اب انتقال کے بعد نہیں مانگ سکتے۔ ہم نے کہا زندہ مردہ تیرے پاس ہے، او مردے، ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور بعد وصال صدیق مانگ کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی کو مردہ نہیں مانتا بلکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب ان لوگوں کی جو لوگ متاثر ہے دائیں بائیں سے، ہمارے پڑوسی ملکوں کی آوازوں سے جو زیادہ متاثر ہے ان کی توجہ چاہتا۔ غسل کس نے دیا صدیق اکبر کو؟ کس نے دیا؟ وصیت جن کی تھی، اور ان میں کون تھا؟ سب رسول اللہ کے چچاؤں کے بیٹے تھے۔ ان میں سے میرے مولا، مولائے کل، جس کے نبی مولا، اس کے علی مولا، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، ابو الائمہ، ابو الحسنین۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔
باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ غسل دے رہے ہیں۔ اب لوگ یہ جو کہتے ہیں ایسا تھا ویسا تھا، میں پوچھتا ہوں اگر ناراضگی تھی تو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات اور آگے بڑھاؤں، اینڈ کر رہا ہوں، صدیق اکبر جب جنازہ رکھا گیا حضور کے حجرے کے باہر تو عرضی لگانے والا کون تھا؟ اس کا تو پتہ لگا۔ تم نے تو صحابہ اور اہل بیت کو لڑا کے پیش کیا، جیسے تم لڑتے ہو تم نے ان کو بھی اپنی طرح سمجھ لیا۔ وہابیہ کی تکلیف یہ ہے کہ وہ نبی کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں، اور روافض کی تکلیف یہ ہے کہ وہ صحابہ کو اور اہل بیت کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اپنی اوقات تو دیکھو، وہ لڑنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پاک کر دیا تھا۔ حضور نے ان کا تزکیہ کیا تھا، کیونکہ آئے تھے تزکیہ کے لیے، وہ یزکیہم قرآن کہتا ہے، تزکیہ کیا تھا رسول نے، ایسا مانج دیا تھا، ایسا پاک کر۔ بھائیو، جو جان کے دشمن سے نفرت نہ کرتے ہو، منہ پہ تھوک ڈالنے والے کو کہتے ہو جا تجھے معاف کیا؟ ذرا غور تو کریں، وہ آپس میں کیسے لڑ؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے۔ جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ غور سے سن لیں۔ جو صدیق اکبر کا نام لے کر اہل بیت پہ بک بک کرتے ہیں، صحابہ کے ٹھیکیدار بن کر نعرہ حیدری سے چڑھتے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں صدیق و علی کو تم جدا نہیں کر سکتے، اور یہ چولی دامن کا ساتھ ہے صحابہ اور اہل بیت کا۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ایک طبقہ ہے جو صحابہ کا ٹھیکیدار بنا ہے، اہل بیت پہ بک بک کرتا ہے، ایک طبقہ ہے جو اہل بیت کا ٹھیکیدار بنا ہے، صحابہ کو گالیاں دے کے مشکوک کرتا ہے۔ سنو، ہم اہل سنت ہیں، جتنا صحابہ کا احترام کرتے ہیں اتنا ہی اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، اور جتنا اہل بیت سے عشق کرتے ہیں صحابہ کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں۔ غور کیجئے، جب جنازہ صدیق اکبر کا رسول اللہ کے حجرے کے پاس رکھا گیا تو عرضی لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، میرا مولا مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ تھے۔ کہتے یا رسول اللہ، یہ آپ کا وفادار۔ ہائے ہائے ہائے، اس پر سبحان اللہ کہلوانا چاہوں گا، حالانکہ مجھے شوق نہیں ہے۔ جس کو علی مرتضیٰ وفادار کہے، کون غدار ہے جو ابو بکر صدیق کی وفاداری پر سوالیہ نشان کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ حضور یہ آپ کا وفادار، یہ یار غار ابو بکر مومنوں کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول، اس کی تمنا ہے کہ ہر جگہ ساتھ ساتھ رہا تو مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ حضور اجازت ہے، اجازت ہے۔ جب صدیق اکبر کے بارے میں مولا علی نے اجازت طلب کی تو صدیق اکبر کے لیے حجرے کا بند دروازہ کھل گیا اور لوگوں نے آواز سنی، محب کو اس کے محبوب سے ملا دیا جائے، حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، اب اندر کا حال سن لو، بات ختم۔ کیا ہے میرا صدیق؟ محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ حجرے میں گئے، قبر تیار تھی، قبر میں کون اترا؟ مولا علی۔ کون اترا؟ کیا کیا کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ صدیق اکبر کی قبر میں اترنے والے کون تھے؟ میں نے کہا صدیق اکبر کو نہیں مانتے، کم از کم مولا علی کے قدموں کو تو مانو نا۔ الحمدللہ ہم وہ مولائی ہے، الحمدللہ ہم وہ مولائی ہے جو علی مرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں اور علی مرتضیٰ کی بھی مانتے ہیں۔ جو صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں وہ کیا تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں میرے پیر کے قدموں میں مجھے دفن کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے پیر کیوں؟ ماں کے قدموں میں دفن کرنا کیوں؟ کہ پیر کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ میں نے کہا ظالم، اب اس سے بڑی نبی پر تیری بد اعتقادی کیا ہوگی کہ پیر کے قدموں میں تو جنت مان رہا ہے اور جو ابو بکر نبی کے قدموں میں سو رہا ہے، ان کے بارے میں بک بک کرو گے؟ سوچو تو صحیح۔ اینڈ کر رہا ہوں گفتگو کا۔ صدیق اکبر کے مزار میں کون اترا؟ حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کام آئے گا۔ سرور القلوب میں
امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمٰن نے اس کو نقل کیا ہے، اور پورا واقعہ اب اس کو سن لیں، میرے الفاظ کے جامع میں اینڈ کر رہا ہوں۔ جب مولا علی اترے صدیق اکبر کی قبر میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یار لوگ تمنا کرتے ہیں علی قبر میں آئے، ہے نا، لیکن صدیق کے پہنچنے سے پہلے صدیق اکبر کی قبر میں جو پہنچا ہے کون ہے؟ ابھی قصہ اسی پہ تمام نہیں ہوا، اس سے بڑی بات کرنے والا ہوں۔ ہاں، ہماری مشکل یہی ہے کہ جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو رافضی ہم کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ناسبی بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم پوری ایمانداری سے بیان کرتے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ بھی ہوگا، تو اس لیے میں نے حوالہ پڑھ دیا۔ ہاں، اور ہمیں نہ دونوں سے مطلب نہیں، تم شک کی نظر سے دیکھتے رہو، تم شکی لوگوں سے کیا ہوتا ہے، ہمیں جنت تو آمنہ کے لال سے لینا ہے، اس لیے ہم پوری دیانتداری کے ساتھ غلامی کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ کسی قابل تو ہے نہیں، یہی نوکری کام آ گئی تو اپنا بیڑا پار ہے۔ مولا کائنات اترے ہیں صدیق اکبر کی قبر میں، صدیق اکبر کو ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد جب قبر میں لٹایا تو مولا علی نے نعرہ لگایا۔ نعرہ جلسے میں تو لگتے ہوئے سنا، جنگوں میں تو لگتے ہوئے سنا، بھائی قبر میں اتارتے وقت تو کیسا نعرہ، مولا کا، اور وہ بھی کس کا نعرہ، کس کا نعرہ، علی مرتضی کا نعرہ، علی مرتضی کا۔ اور علی کا نعرہ وہ ہے، جب جنگ میں علی نعرہ لگاتے تھے تو دیواریں دہل جاتی تھی، اور صرف دیواریں نہیں بلکہ لوگوں کے دل دہل جاتے تھے، اور آج بھی علی کا نام سن کر ہیبت طاری ہوتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا علی نے نعرہ لگایا، صحابہ نے پوچھا علی یہ کون سا نعرہ لگانے کی جگہ ہے، آپ نعرہ لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نعرہ کب لگتا ہے بھائی؟ خوشی میں لگتا ہے نا، یہ نعرہ لگانے کی جگہ ہے مولا، لیکن وہ باب مدینۃ العلم تھے نا، حضور کے علم کے شہر کا دروازہ کون ہے؟ مولا مشکل کچھ نعرہ لگایا، صحابہ نے پوچھا علی نعرہ؟ ہاں، اب کیوں نعرہ، ذرا توجہ کر لیں، بات اینڈ ہوتی ہے، اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات آئی ہے، کاش کہ صدیق اکبر کا صدقہ مجھے آپ سب کو مل جائے، مولا کائنات کی خیرات آپ کو ہم سب کو مل جائے۔ صحابہ نے کہا علی نعرہ، یہ نعرہ لگانے کی جگہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا ارے جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، اسی لیے تو میں نعرہ لگا رہا ہوں۔ علی تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ قبر میں تشریف لائے ہیں۔ صدیق پہنچے نہیں، صدیق کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ ابو بکر کی قبر میں نبی بھی موجود ہے اور علی بھی موجود ہے۔ مولا علی کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ دیکھو حضور قبر میں تشریف لائے ہیں اور حضور دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ دعا سن لیں۔ دعا کریں اے اللہ میرے ابو بکر کے طفیل، میرے جو پیا کو بھائی اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں۔ نبی جس کو میرا کہہ دے وہ کون کم بخت ہوگا جو نبی سے جدا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے مولا علی نے اچھا اس حدیث کے راوی اکیلے مولا علی، اس حدیث کے راوی اکیلے، کیونکہ یہ منظر تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اکیلے مولا علی نے دیکھا۔ اور ایک بات کہوں، مولا علی کو ہم اتنا مانتے ہیں، سنی صحابہ اور اہل بیت کو اتنا مانتے ہیں، ہمیں اپنی ماؤں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں علی مرتضی کی باتوں پر یقین ہے۔ ہاں غور کر لیں، سن لیں، آقا دعا کرے اللہ میرے، کس کے؟ میرے ابو بکر کے طفیل، توجہ تو کریں، میرے ابو بکر کے طفیل
میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما دے۔ اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں حضور ابو بکر صدیق کے طفیل میں دعا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے، کیا فاروق اعظم نے حضرت عباس کے طفیل دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اور افضل و مفضول کا معاملہ اہل سنت خوب جانتے ہیں، خوب پتہ ہے سب کو۔ تو یہاں حضور صدیق اکبر کی عظمت بتانا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر کے طفیل حضور کہتے ہیں میرے ابو بکر کے طفیل، اللہ میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما۔ یہ صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ سنیو، ان بزرگوں کو آئیڈیل بناؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ میرے امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور انشاءاللہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ دلوں میں عشق رسول پیدا کرو جیسے صحابہ کے دلوں میں تھا، انہوں نے ہر چیز سے زیادہ حضور سے پیار کیا، حضور سے عشق کیا۔ ہم بھی عشق رسول کی طرف آئیں، گناہوں کو چھوڑیں، اور اہل البیت سے بے پناہ پیار کرو، بے پناہ پیار کرو۔ ان کی محبت جان ایمان اہل بیت کی محبت، لیکن اسی کے ساتھ صحابہ کا احترام بھی اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آلے، کشتی ہے۔ بہت دیر سے آئی، اچھا ہوا۔ درشی پڑھیں۔ 2 دن سے خاص کے تقریر کر رہا تھا، یہ صدیق اکبر اور مولا علی کا فیضان ہے کہ تقریر ختم ہوئی اس کے بعد کھانسی آئی۔ الحمدللہ یہ با آقاؤں کا کرم ہے۔ تو امام کیا کہتے ہیں؟ اصحاب النجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ۔ صحابہ کا احترام خوب کرو اور اہل البیت سے سچا عشق کرو۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے ان سے بھی دور رہو، اور جن کو ذکر علی سے بھی تھوڑی سی جو ہے وہ نفرت ہوئی ہے نا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ محفل میں علی علی کرتے ہیں تو اس سے رافضیت نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگی؟ میں نے کہا علی علی کرنے سے رافضیت نہیں پھیلتی، صحابہ کی توہین کرنے سے رافضیت پھیلتی ہے۔ اتنے ٹھیکیدار مت بنو، ذکر علی عبادت ہے۔ ہاں، اور میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ دوسرا پورا مصرع علی علی کرتے رہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب منافق اور مومن میں پہچان کرنی ہوتی تھی تو بھی ہم علی علی کرتے تھے۔ جن کے منہ اتر جاتے تھے نا کریلوں کی طرح، سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، جن کے چہرے کھل جاتے تھے سمجھ جاتے تھے مومن ہے۔ ہاں، تو ذکر علی بند مت کراؤ، ذکر علی ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ احترام صحابہ کے ساتھ یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ بلکہ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کا تو جی ہی نہیں بھرتا، وہ تو علی علی کرتے رہتے ہیں، کیا اللہ اکبر، اور اس پہ ناز بھی کرتے ہیں۔ ذرے جھڑ کر تیری بازاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شورے ہیں ان چاروں کے، تن من دھن تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور کہتے بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں تلوار دیکھیے، تلوار یوں رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تلوار یوں کیوں رہتی ہے؟ تو یہ یوں جو ہے نا، ہندوستان والوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یوں کیا ہے؟ یہ یوں ہے کسی کو سلوٹ کرنا، سلام کرنا ہے۔ تو یہ تلوار یوں کیوں ہے؟ وہ کسی بہادر کو سلام کر رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تصور میں دیکھا تو تلوار کو دیکھ کر کے کہتے یہ یوں کیوں ہے؟ تو کہتے بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور ان سب کی گدائی کرتے ہوئے پھر آخری میں ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ اور جب سلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائے، اس لیے ذکر علی چھوڑنا نہیں،
چاہے کوئی کتنی بھی گنڈا گردی کرے ذکر علی تو ہوگا. چلے یہی کر کے تھوڑا سا میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا کر دے اور نجب کا فیضان حاصل کر لیں. لگائیے نعرہ حیدری زور سے. اور ساتھ میں یہ بھی نعرہ لگا دو, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. ہاتھیں اٹھا کے مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری. جتنا منع کرو گے اوقات یاد دلا دیں گے. گلی گلی ابو بکر بھی کریں گے, اور گلی گلی علی علی بھی کریں گے, اور تمہارے لیے گلیاں بھی تنگ کر دیں گے, اور تمہارا ناطقہ بھی بند کر دیں. سلامت رہیں. سلام. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. صحابہ کا احترام بھرپور کر, کسی بھی صحابی کے لیے کبھی ہلکا جملہ نہیں کہنا. حضور فرماتے جو میرے صحابی کو گالی دے, اللہ کی, تمام فرشتوں کی, تمام رسولوں کی, اور ہر لعنت کرنے والے کی اس پہ لعنت ہے. ہمارے مرشد حضور اچھے میاں سرکار فرمایا کرتے تھے, صحابہ کا گستاخ جب مرے گا تو اس کی قبر کھول کے دیکھنا, سور کی شکل نہ ہو جائے تو پھر کہیں. اس لیے اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اور اہل بیت کے گستاخوں کا حال تو یہ, صحابہ کا گستاخ تو اندر سور بنتا ہے, اہل بیت کا گستاخ تو مرنے کے بعد ہی جنازے میں پہچانا نہیں جاتا. یہ ہم سنیوں کے چہرے الحمدللہ ممبروں پہ بھی چمک رہے, اور انشاءاللہ میں وہ سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. انشاءاللہ اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی چمکائے گی, آخرت میں بھی چمکائے گی. اعتدال کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں دونوں کا دامن ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی اعلان سن لے. ہر سال کی طرح ام سال بھی سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں ہو رہا ہے. کب ہے آپ کو پتہ ہے؟ 29-30 نومبر اور 1 دسمبر کو. 29 کو عورتوں کے لیے اور 30 اور 1 کو مردوں کے لیے. آئیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آئیں گے نا؟ وہ زبردستی کی بات نہیں ہے, لیکن اگر نیت کر لو تو اچھی بات. آئیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ؟ اور سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.